الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی خالق و مالک ہے اور ساری اسی کی مرضی اور اسی کا اختیار ہے. اس اللہ نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی اور اس میں کسی کو کیا درجہ دیا، کسی کو کیا درجہ دیا اور کسی کو اعلیٰ اور افضل بنایا، بلند کیا. اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نبیوں اور رسولوں کو افضل بنایا اور تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں میں ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا سردار اور افضل بنایا. اور دیکھیں جگہوں میں، زمین میں سب سے اعلیٰ مقام دیا مکہ اور مکہ میں خانہ کعبہ بیت اللہ کو. اور اللہ تعالیٰ نے اوقات میں، زمانوں میں دیکھیں تو دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت دی، راتوں میں لیلۃ القدر کو سب راتوں سے افضل بنایا، اور مہینوں میں رمضان کے مہینے کو سب مہینوں کا سردار بنا دیا. چند دن کے بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد، رمضان کا یہ مہینہ ہم پر دوبارہ سے سایہ فگن ہونے والا ہے. غور کریں، پچھلا رمضان تھا اور اب یہ اگلا رمضان، نیا رمضان آنے والا ہے. سال گزر گیا، زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہے کہ سال میں ہم نے کیا کیا، پچھلے رمضان میں کیا کیا، اور اب رمضان کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا سوچ ہے. ایک مسلمان جب رمضان کے مہینے کا نام سنتا ہے، اس کے سامنے رمضان کے مہینے کا ذکر آتا ہے، تو اس کے دل کے اندر، اس کے جذبات اور اس کے دماغ میں ایک سوچ بڑے جوش سے ابھرتی ہے. کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ سال کے بعد آتا ہے، تو دیکھیں تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہماری طرف بھیجا ہوا ایک مہمان ہے۔ مہمان کی آمد ہو، جس سطح کا مہمان ہو اسی طرح تیاری کی جاتی ہے۔ اگر نارمل عام مہمان آنے والا ہے تو ذرا اسی مناسبت سے اسی طرح نارمل سی تیاری، اور اگر کوئی بڑا خاص مہمان وی آئی پی آنے والا ہے تو اس طرح سے، اور اگر یہ ہو کہ بھئی جس نے اس وی آئی پی مہمان کو بھیجا ہے تو وہ کیا حیثیت رکھتا ہے، تو پھر تیاری اور استقبال اور زیادہ خصوصیت سے، جوش سے، جذبے سے، بڑی تیاری سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اب ہم مسلمان ہونے کے ناطے ذرا غور کر لیں کہ رمضان خود ایک بڑی عظمت والا مہینہ، اس کے دن بڑی شان والے اور اس کی راتیں بڑی قدر والی، اور پھر یہ رمضان دیا کس نے ہے، اس کو یہ عظمتیں، فضیلتیں، یہ شانیں کس نے دی ہیں، اور کس نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عنایت کیا، عطا کیا۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ اللہ نے خاص طور پر ان خصوصیات، امتیازات کے ساتھ رمضان کا یہ مہینہ اس امت مسلمہ، امت محمدیہ کو عطا کیا، اور یہی وجہ کہ رسول اکرم علیہ السلام کتنا اہتمام کرتے اس مہینے کا، اور صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے، اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو اس پہ کس قدر جوش دلاتے کہ آنے والے دن کیسے ہیں، آنے والی راتیں کیسی ہیں، لہذا تم نے اب کیا کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے بعد سلف صالحین، وہ رمضان آنے سے پہلے ہی اس کا خاص اہتمام، اس کے لیے بڑی تیاری پلاننگ شروع کر دیتے۔ اور جو کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیا کہ نبی اکرم علیہ السلام اور صحابہ سلف صالحین رمضان سے 2 مہینے پہلے، یعنی جب رجب کا مہینہ آتا، شروع ہو جاتا، تو دعا کرتے کہ یا اللہ رجب کے اس مہینے میں اور اس کے بعد شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا، رمضان کا مہینہ ہمیں پا لینے کی توفیق عطا فرما، رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب میں فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ 2 مہینے رہ گئے، رجب اور شعبان، آپ فرماتے یا دعا کرتے کہ یا اللہ ان 2 مہینوں میں برکت فرما، پھر ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اس لیے کہ اگرچہ بہت دن تھوڑے رہ گئے، لیکن پتہ نہیں کہ کون رمضان کے مہینے کی سعادتیں پا سکے گا اور کون نہیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ غور کر کے کتنے ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب آس پاس پچھلے رمضان میں تھے، لیکن اب رمضان آ رہا ہے تو وہ یہاں دنیا میں نہیں ہیں، جا چکے ہیں۔ لہذا اب یہ خوش قسمتی سمجھ کر، سعادت سمجھ کر، اب اس کے لیے تیاری کرنی، اور تیاری میں سب سے پہلی بات یہ کہ دعا کریں کہ یا اللہ ہماری اس زندگی میں برکت فرما کہ ہم رمضان کا مہینہ صحیح طور پر پالیں۔ اور ایسی ہی دعا صحابہ کرام سے یہ ملتی ہے، سلف صالحین سے یہ ملتی ہے کہ رمضان سے 6 مہینے پہلے رمضان کے پا لینے کی دعا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے سے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہم نے رمضان میں جو کچھ عمل کیے ہیں
یا اللہ وہ قبول فرما لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے وہ بزرگ، وہ پورا سال ہی رمضان کو یاد کرتے رہتے، رمضان کو یاد رکھتے تھے۔ گزر گیا رمضان تو 6 مہینے قبولیت کی دعا، اور پھر اس کے بعد 6 مہینے آمد کی اور اس مہینے کو پا لینے کی دعا۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم نے کتنا یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ جس کو نصیب ہو جائے سمجھیں کہ وہ بڑا سعادت مند ہے، لیکن نصیب بھی اسی کو ہوتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور اللہ بھی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں ایک جذبہ، نیت اور عزم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو جیسا بندے کا ارادہ، نیت، عزم، جو کچھ بندے کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی اس کے لیے حالات پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی عظمت بیان فرماتے، فضیلت واضح کرتے، صحابہ کرام کو ترغیب دلاتے کہ اس کی تیاری کر لو اور اس میں کام کیا کرنے ہیں۔ ایک روایت جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اب تم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑا مبارک برکتوں والا مہینہ ہے۔ گویا کہ آپ نے ابھی سے ان کو مبارکباد دینا شروع کر دی، ابھی سے یاد دہانی کرا دی، تیاری کر لو، عزم کر لو۔ اور اس مہینے کی کیا عظمت، کیا برکت فرمایا فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے، وہ ایک رات اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ کسی لمبی عمر والے انسان کی عمر بنتی ہے، ایک رات کی عبادت مل گئی، اتنی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ عزم کریں کہ اس رات کو بھی پانا ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کیا۔ کیا عمل ہے اس مہینے کے؟ دن کو روزہ فرض ہے۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، رات کو قیام کرنا یہ اللہ نے نفل بنایا ہے۔ دن کا روزہ تو فرض ہے، لیکن رات کو قیام کرنا جس کو ہم کہہ لیتے ہیں تراویح پڑھنا، یہ نفل نماز نفل ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس کی تیاری کر۔ یہ 2 بڑے عمل رمضان کے مہینے کے، ایک دن کا ایک رات کا، دن کو روزہ اور رات کو قیام نفل، اور اس میں قرآن کی تلاوت عام دنوں سے، عام نمازوں سے زیادہ، جس میں یہ بھی اشارہ کہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ جس میں قرآن نازل ہوا، لہذا قرآن زیادہ پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، قیام کرنا، نفل پڑھنے ہیں، تراویح میں قرآن زیادہ پڑھنا ہے، ویسے بھی قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے۔ اور پھر نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں کہ من تقرب الی اللہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل ادا کرے، وہ نفل نماز ہے، وہ نفل صدقہ ہے، وہ نفل جو بھی عبادت ہے، اس سے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان کے علاوہ دنوں میں جو فرض پڑتا ہے اس کو جتنا ثواب ملتا ہے، یہاں رمضان کے مہینے میں نفل کی ادائیگی کا فرض کا ثواب ہے۔
وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ۔ رمضان کے مہینے میں جو ایک فرض ادا کرے گویا کہ اس نے باقی مہینوں میں باقی دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ کتنی نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، کتنا ثواب کتنا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ شہر المواسات، مواسات کا مہینہ ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقُ، مہینہ ایسا ہے کہ جس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبر کا مہینہ کیا مطلب ہے؟ اب صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے، بھوک لگ سکتی ہے، پیاس لگ سکتی ہے، تکلیف ہے، لیکن اس پہ صبر ہے۔ وَالصَّبْرُ ثوابُ الْجَنَّةِ، جو صبر کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ صبر کس سے ہے؟ روزہ رکھا ہے، اب روزہ کہتا ہے کہ اپنی زبان کو بھی روک کے رکھو، اپنی آنکھوں کو بھی روک کے رکھو، اپنے کانوں کو بھی پابند بناؤ، اپنے ہاتھ کو پابند بناؤ، اپنے پاؤں کو، اپنے پیٹ کو، ہر کام آپ کا اللہ کے خوف سے وہ ہونا چاہیے جس میں اللہ کی اجازت، اللہ کی فرما برداری یا اللہ کی اطاعت ہے، ثواب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیفیں اٹھاتے رہو، مشقت اٹھاؤ روزہ رکھنے کی، اور پھر آنکھ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، زبان سے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، گالی گلوچ ہے، جھوٹ ہے، دوسرے کی غیبت ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، کان جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں، محفل میں، مذاق میں، گپ شپ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ نہیں، سب کچھ پابندی کے ساتھ، یہ صبر ہے۔ ہر چیز سے، ہر گناہ سے، ہر برائی سے، ہر غلطی سے صبر کریں، بچا کے رکھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے یہ سکھلانے کے لیے۔ اور مواسات، غم خواری کا مہینہ۔ اور غم خواری کیا ہے؟ اب پتہ چلا صبح سے لے کر شام تک، فجر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک جب کچھ کھایا پیا نہیں ہے، اب احساس ہوا ہے کہ ہم تو دن میں 3 بار 4 بار اور ہر تھوڑے وقفے کے بعد چائے بھی آ رہی ہے، پانی بھی آ رہا ہے، قہوہ بھی ہے، پتہ نہیں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں۔ کتنے ہیں جن کو 2 ٹائم کھانا بڑی مشکل سے تھوڑا سا ملتا ہے، تیسرے ٹائم نہیں۔ کئی ایسے ہیں کہ جو شاید 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم کھاتے ہوں گے، اور پتہ نہیں کو ایسے بھی کہ 1 ٹائم بھی ان کو پورا کھانا ملتا کہ نہیں۔ اب غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، ان کمزور لوگوں کا احساس، یہ غمخواری کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، اللہ کی تم پر رحمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس میں سے دوسروں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی یاد رکھیں۔ یہ مواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور غمخواری پھر یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان عموماً ہی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، زیادہ تعداد میں مسلمان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اب نمازوں میں، مسجد میں آنے جانے میں دوسروں کا پتہ چلتا ہے کہ بیچارے کس حال میں ہیں، ہمارے آس پاس محلے میں، ہمارے پڑوس میں، دیگر ساتھ میں ان کی کیا حالت ہے، ذرا غور کریں۔ گویا کہ یہ مہینہ اصل میں تبدیلی کا مہینہ ہے، اصل میں تبدیلی کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور وہ تبدیلی کون سی ہے؟ سب سے پہلے اپنے عمل میں، اپنے نفس میں تبدیلی، تزکیہ کی تبدیلی، تقوی کی تبدیلی، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند بنا کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا متبع اور پابند بنا کر اپنی زندگی میں تبدیل کریں، اور ساتھ میں اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو، اس میں تبدیلی لائیں، ایک دوسرے کا احساس کریں۔
کرتے ہیں ایک دوسرے کا احساس؟ کیا واقعتاً ایسا احساس؟ کیا ضرورت ہے؟ ہم بات کریں تو لمبی ہوتی ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کو یہ ہونا چاہیے کہ جس کی دکان، مارکیٹ، کاروباری بندہ ہے تو وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے کچھ تھوڑا سا سستا کر لے، پرافٹ کم کر لے، برکت ہوگی، یزاد فیہ الرزق۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ رمضان آ رہا ہے جی، سب کچھ مہنگا ہو رہا ہے، ریٹ بڑھ رہے ہیں جی، یہ بھی مہنگا ہو گیا جی، اب یہ بھی، اب رمضان آ گیا تو اور مہنگا۔ اب کیا بات ہے؟ ایک تو روزے رکھتے ہیں، تو کیا یہ رمضان کا مہینہ ہی صرف کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ جی پیاز بھی مہنگا ہو گیا جی، آلو مہنگے ہو گئے، یہ فلاں چیز، یہ چینی مہنگی ہوگی، وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ کیا اس میں کچھ زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں؟ ایسی بات، یہ ایک ذہن ہے کہ بھائی جی پکوڑے بنانے ہیں، سموسے بنانے، یہ کھانا، یہ وہ کھانا ہے۔ صرف ہم کھانے پینے کا سوچ کر ہم زیادہ خریدنے کی، جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کاروباری مارکیٹ والے اس سے فائدہ اٹھا کر ہیں وہ بھی مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب جو نکلتا ہے نکال لو، جو لوٹنا ہے وہ لوٹ لو، ان کی جیبیں خالی کرا لو۔ شہر المواسات، غم خاری کہاں ہے؟ تبدیلی کا مہینہ ہے، چھوڑیں ان تبدیلیوں کو، آپ خود تبدیلی کرنے والے ہیں، دیکھیں کتنی کرتے ہیں، اور پھر دیکھیے شہر یزاد فیہ الرزق کہ اس میں کتنی برکت ہوتی ہے، پھر دیکھیے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ آ جائیں اب اتفاق سے ادھر اگر تبدیلی آئی ہے تو پھر خود رمضان کا مہینہ آنے کے ساتھ تبدیلی کر لیں، خود بخود سب ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ حدیث میں آتا، آپ فرماتے ہیں، آپ نے جو خطبہ دیا، فرمایا مہینہ ایسا من فطر فیہ صائما، جو بندہ کسی روزے دار کی افطاری کروائے گا، اس روزے دار کی اللہ بخشش فرمائے گا، اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کر دے گا، اس روزے دار کو اللہ تعالیٰ، روزے کی افطاری کروانے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے۔ روزہ رکھنے والے نے سارا دن روزہ رکھا، مشقت برداشت کی، افطاری کرانے والے نے تھوڑے سے کچھ کھلا کر افطاری کروا دی، پورے روزے کا ثواب مل گیا۔ فرمایا جس نے روزہ رکھا اور افطاری کی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو افطاری کروانے والے کو خود اجر دے گا اور پورا دے گا۔ یہ بھی غم خاری ہے، آئیں دیکھیں کتنا ثواب ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے ہر ایک کے پاس افطاری کروانے کا سامان نہیں ہے کہ ہم افطاری کروائیں، کہ جی 3 4 10 ڈشیں لگوائیں، دسترخوان بھر رکھیں، ایسا نہیں ہمارے پاس۔ فرمایا یہ ثواب جو بیان ہوا ہے یہ اس شخص کو بھی ملے گا جو روزے دار کی افطاری دودھ کے ایک گھونٹ سے، علی مذقۃ لبن، دودھ کا گھونٹ پلا کر افطاری کروا دے، علی تمرہ، ایک کھجور دے کر اس کی افطاری کروا دے، علی شربت ماء، پانی کے چند گھونٹ دے کر اس کی افطاری کروا دے، کروائے اس نیت سے کہ اللہ نے ثواب دینا ہے۔ غم خاری بھی ہے، ثواب کی بھی بھرمار ہے، بخشش بھی ہے، دوزخ سے بھی نجات ہے، اور روزے کا پورا ثواب ہے۔ اور یہ فرمایا جو بندہ اپنے ماتحت، اپنے غلام، اپنے ماتحت کو رمضان کے مہینے میں کچھ نرمی دے دے، اس کے کام میں کچھ آسانی کر دے، تخفیف کر دے، اس کی بھی بخشش ہے، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور دوزخ سے بچائے گا۔ رمضان کا یہ مہینہ، فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت بخشش ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ سارے کا سارا رمضان بھرپور ہے، سارے کا سارا رمضان بھرا پڑا ہے اللہ کی رحمتوں سے۔ اور پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ رمضان کے مہینے میں اور کیا کرنا ہے۔
اس رمضان کے مہینے میں 4 کام، 4 خصلتیں، 4 نیکیاں ایسی ہیں کہ 2 کام، 2 خصلتیں ایسی ہیں جن سے کرنے سے تمہارا رب تم پہ راضی ہو جائے گا، تمہارا اللہ تم پہ خوش ہو جائے گا، ترضون بہما ربکم۔ اور وہ کون سی ہیں؟ کہ تم لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو۔ سب سے بڑا اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ رمضان میں زیادہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا مہینہ ذکر کا مہینہ ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ استغفار زیادہ کرو۔ زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھو گے، استغفار کرو گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور 2 کام ایسے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، اور وہ کیا ہے؟ تم زیادہ سے زیادہ جنت مانگا کرو، یا اللہ ہمیں جنت دے دے، اور زیادہ سے زیادہ دوزخ سے نجات مانگا کرو، دوزخ سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ دوزخ سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جنت نہیں، دوزخ میں گئے تو پھر بربادی ہے۔ یہ کام، اس کا مطلب رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ وہ عبادت روزہ ہے دن کا، رات کو قیام ہے، نفل پڑھنے، تراویح پڑھنے۔ رمضان کا مہینہ زیادہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ زیادہ ذکر کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ زیادہ دعائیں کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ زیادہ صدقہ خیرات کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ روزے داروں کی افطاری کرانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنے کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمتیں پانے کا مہینہ ہے، برکتیں پانے کا مہینہ ہے، فضیلتیں پانے کا مہینہ ہے، بخشش لینے کا مہینہ ہے۔ جو کچھ کر لیا ہے اس کی معافی اللہ سے لینے کا یہ وقت آ گیا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیا ہے۔ یہ گناہوں سے بچنے، بربادیوں سے بچنے، اپنے آپ کی یہ ٹریننگ ہے، اپنا یہ تزکیہ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کے لیے ابھی رمضان شروع ہونے سے پہلے استقبال کیا ہے کہ اس کی ہم تیاری کریں، اس کی پلاننگ کریں۔ اب کر لیں کہ جو کام ضروری کرنے والے وہ پہلے کر لیں، تاکہ رمضان میں ہم کچھ تھوڑی سی فرصت پا لیں۔ ہم نے جو خریداری کرنی وہ پہلے کر لیں، ہم نے جو ڈیوٹیوں میں کام کرنے وہ جلدی نمٹا لیں، ہم نے اور جو صدقہ خیرات کرنا اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم ایک حساب لگائیں کہ ہم اتنا کریں گے۔ افطاری کرانے کو دل چاہتا ہے، ہم اتنی کریں گے، کہاں کروائیں گے، کس کو کیا دیں گے۔ اگر روزے کوئی نہیں رکھ سکتا تو اس کے روزے رکھوائیں گے۔ اور یہ دن رمضان شروع ہونے سے پہلے جو بنیادی احکام، ان میں یہ کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ خاص طور پر نہ رکھو۔ کوئی رکھ رہا ہے تو رکھتا چلا جائے، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن پہلے خاص طور پر کہ یہ رمضان آ رہا ہے تو اب روزہ رکھ لیں، اب یہ دن باقی ہیں، اب ان میں نہیں، منع فرما دیا۔ شک والے دن کہ جی چاند کا اعلان نہیں ہوا، شاید اعلان نہیں کیا گیا، پتہ نہیں، جو ہے شکوک و شبہات کی باتیں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس بندے نے شک کا روزہ رکھا 30ویں شعبان کو سمجھ کر کہ شاید یہ رمضان کا مہینہ ہوگا، روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم رسول اکرم علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے۔ خام خواہ شکوک و شبہات نہیں۔ جب چاند نظر آ گیا، دیکھو، خود حکم ہوا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید الفطر کرو۔ اگر نہیں دیکھ سکے تو پھر انتظار کرو کہ کسی طرف سے پتہ چلے کہ اس نے دیکھا اور اس کا اعلان ہو۔ خام خواہ شکوک و شبہات نہیں۔ آئیں ہم اپنے اسلام کو، اپنے دین کو سمجھیں، آئیں ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. ثم اعلموا أن الله يصطفي من خلقه ما يشاء ويختار، ويفيض من بركاته ونعمائه على من يخصه بفضله وكرمه من العباد والأزمان والبلاد. إخوة الإيمان، بعد زمن قليل يهل علينا شهر رمضان، سيد الشهور وأفضلها، شهر الغنائم والبشائر، شهر العفو والمغفرة، شهر النفحات ومحو السيئات والعتق من النار. نستقبل شهرا عظيما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يستقبلونه بدعاء لبلوغه. فيروى عند أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وكان السلف الصالح يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه اجتهدوا في التعبد لله والتقرب إليه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات والخيرات وأنواع من أعمال البر والخير والعبادات، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بهذا الشهر الكريم المبارك، ويبين لهم فضائله وأعماله، ويحثهم على اغتنامه. فروى ابن خزيمة والبيهقي عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه الرزق، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. عباد الله، هذا هو شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، وثوابهما غفران الذنوب ومحو السيئات
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو شهر القرآن، وهو شهر تفطير الصائم الذي ثوابه كثواب الصائم وأجره المغفرة والعتق من النار. وهو شهر المغفرة واغتنام الأجور الكبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن هنا كان المحروم من حرم خيره، فقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله. فأمن عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، استقبلوا هذا الشهر بفرح وتقدير واحترام له، واستعدوا لاستقباله والقيام بأعماله. وانظروا كم من أخ أو صديق كان قد صام وقام رمضان الماضي ثم صار إلى عالم الدود واللحود وليس معنا في الدنيا اليوم. ثم اعلموا أن الغاية من شرعية رمضان وصيامه وأعماله التزود بالتقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصائم الصادق الذي يتقي الله في صومه فيصوم جوفه وفرجه وسمعه وبصره ولسانه وسائر جوارح، فلا يقول إلا خيرا ولا يسمع إلا خيرا ولا ينظر إلا إلى خير ولا يفعل إلا خيرا، ويقلع عن قول الزور والعمل به. ومن لم يكن كذلك فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما ورد في الحديث الصحيح. عباد الله، لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصم. وذلك لحكمة استقلال رمضان لئلا يزاد فيه ما ليس منه، ولأجل الفصل بين صيام الفرض والنفل، ولئلا يضعف الإنسان بمواصلة الصيام عن صيام الفرض. كما أنه لا يجوز صيام يوم الشك. يقول صلة ظفر: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه من شعبان أو رمضان، فأتينا بشاة مصلية فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. رواه الترمذي. فلا يصام رمضان إلا برؤية الهلال أو بشهادة العدل برؤيته، كما جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا للصيام والقيام فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله منعم الخيرات ومنزل البركات والرحمات، غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى وصام وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واشكروا الله عز وجل على نعمة الإسلام ونعمة شرعية رمضان واختصاصاته وخصائله لأمة الإسلام، فإنه شهر تضاعف فيه الحسنات وتقال فيه العثرات، شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغتفر السيئات، فاستقبلوه بالمبادرة بالتوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها، والمسارعة إلى الخيرات والإكثار من الطاعات. ومما ينبغي استقباله به الدعاء لبلوغه،
والتوفيق للأعمال فيه وقبوله، ويستقبل بفرح وابتهاج وحمد لله تعالى وشكر له على بلوغه، وبعزم وتخطيط للاستفادة من رمضان، مستشعرا بما ورد فيه من الأجر والثواب مع إخلاص النية. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن أدرك رمضان وصام وقام، وتقبل الله عز وجل منا ومن جميع المسلمين. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للطاعات والأعمال الصالحات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياك. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.